درے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، آج کی مبارک اور مقدس تاریخ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور یہ مبارک ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اپنے اس اہم امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے کچھ مختصر حالت زندگی سے آگہی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب المرجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس وقت ہارون کا بیٹا امین تخت حکومت پر تھا، اس کے بعد مامون کے بعد معتصم، اور اسی معتصم نے آپ کی زوجہ ام الفضل سے آپ کو زہر دلوایا۔ آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام تھے، اور والدہ کا نام جناب سبیکہ جو خیزرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کے مشہور القاب تقی، جواد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ چونکہ آپ سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر رہ چکی تھی، اس لیے آپ کو ابو جعفر ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے کہ آپ پہ مصائب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مامون رشید کے حکم پر امام رضا علیہ السلام کو جب مدینہ چھوڑ کر خراسان جانا پڑا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ اس کے بعد باپ بیٹے میں کبھی ملاقات نہ ہو سکی، کیونکہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو عالم غربت میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ دفن و کفن کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام بشان اعجاز مدینے سے خراسان پہنچے، کیونکہ دفن معصوم بدست معصوم اہم مسئلہ ہے۔ 17 صفر 203 ہجری میں اپنے والد کی شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس کم سنی میں منصب امامت حیرت انگیز بات نہیں ہے، امام بہرحال امام ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے تو جھولے میں اپنے منصب کا اعلان کیا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو کچھ لوگ اس کم سنی میں امام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا طے پایا کہ آپ کے علم کا امتحان لیا جائے۔ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہوئے، سوالات کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ آپ نے ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا، اس طرح سے تسلی بخش جواب دیا کہ ہر شخص مطمئن ہو کر اٹھا۔ اس علمی وجاہت کی بنیاد پر کم سنی کے باوجود ارباب اقتدار اور ان کے زیر سایہ پلنے والے لوگوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت و عظمت کا رعب طاری تھا۔ اتفاق وقت کے حالات بچپن سے ہی ایسے ہو گئے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی وجاہت لوگوں کے دل و دماغ پر بیٹھتی چلی گئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون نے بغداد بلایا، مگر شاہی محل سے دور کسی مقام پر ٹھہرا دیا۔ ابھی مامون کی امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات نہیں تھی کہ ایک دن بادشاہ کی سواری شاہی جلوس کے ساتھ برآمد ہوئی، اور آپ ایک راستے میں کھڑے ہوئے بچوں کا کھیل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سماج کے بچے بے تربیت ہونے کی بنا پر اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں، اور کس طرح وقت کے سلاطین امت کی تعلیم و تربیت کی طرف سے غافل ہیں کہ اچانک بادشاہ کی سواری آ گئی اور بچے بھاگ گئے، مگر امام جواد اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری قریب آ گئی۔ بادشاہ نے اس جرأت پر حیرت کا اظہار کیا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ راستہ تنگ تھا اور نہ میں گنہگار تھا، بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے مزید حیرت کا اظہار کیا اور آگے بڑھ گیا۔
واپسی میں ایک مچھلی شکار کر کے لایا اور اسے مٹھی میں دبا کر آپ کا امتحان لیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مچھلی کی اصل تک بیان فرما دی کہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے درمیان دریا پیدا کیے اور ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کیں، اور بادشاہان وقت کو شکار کا ذوق دیا اور وہ اپنے بازوں کو شکار کے لیے فضا میں چھوڑتے ہیں، اور وہ باز مچھلی کا شکار لے کر بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ خاندان نبوت کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ مامون یہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا اور پوچھا کہ ذرا اپنا تعارف تو کرائیے۔ آپ نے فرمایا میں محمد بن علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ اس نے فوراً گلے سے لگا لیا اور اس طرح اپنے فضل و کمال کے سہارے دربار تک رسائی ہو گئی۔ مامون نے پہلے بھی آپ کے کمالات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور اب تو معلومات کی تصدیق ہو گئی، چنانچہ اس نے دربار میں آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد اس فرزند سے کرنے والا ہوں۔ عباسیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ کل علی رضا کو داماد بنایا تھا اور اب ان کے بیٹے کو گویا داماد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے گویا ان لوگوں کا دور دورہ ہو جائے گا اور پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ گویا دوبارہ غلطی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے دبے الفاظ میں اعتراض بھی کیا کہ ایسا ہی ارادہ ہے تو پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے، یعنی ابھی تو یہ 8 سال کے کمسن بچے ہیں، 8-9 سال کے کمسن بچے ہیں، اگر آپ داماد بنانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے بچے کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے تاکہ پڑھا لکھا داماد ہو آپ کا۔ وہ لوگ امام کی عظمت سے ظاہر سے کہ صحیح طور پر واقف نہیں تھے، اور دوسری بات یہ کہ ایک راستہ بھی وہ نکال رہے تھے گویا وقت کو ٹالنے کا۔ تو اس طریقے سے آپ تعلیم کا انتظام کر دیے، بعد میں عقد کے متعلق دیکھا جائے گا، اور اس طریقے سے اگر بغیر پڑھے لکھے لڑکے سے اگر شادی کر دیں گے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ خلیفۃ المسلمین نے اپنی اچھی خاصی لڑکی کو، لوگ کہیں گے کہ خلیفۃ المسلمین نے اپنی اچھی خاصی لڑکی کو ایک کمسن اور ان پڑھ بچے کے حوالے کر دیا، اور یہ بات حکومت کے حق میں انتہائی معیوب اور مضر ثابت ہوگی۔ مامون نے کہا میں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ بچہ ان پڑھ نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے، اور یہ تمہارے علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تمہیں یقین نہ ہو تو ابھی اس کا امتحان لے کر دیکھ لو، خود تمہیں اپنے علم و فضل کا اور ان کے علم و فضل کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے موقع غنیمت سمجھ کر یحییٰ ابن اقسم کو تلاش کیا، جو اس دور کا چیف جسٹس قاضی القضات تھا اور سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام سے بحث کر کے ان کی علمی حقیقت کو آشکار کر سکے، اس لیے یحییٰ ابن اقسم کا انتخاب کیا گیا۔ یحییٰ نے آتے ہی سوال کی اجازت طلب کی، امام سے سوال کی اجازت طلب کی، اور اسلامی فقہ کا سب سے مشکل مسئلہ کفارے کا مسئلہ چھیڑ دیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سوال ناقص ہے، پہلے سوال کو مکمل کریں، اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ اس نے کہا سوال میں کیا کمی ہے؟ فرمایا اس مسئلے کی 22 صورتیں نکلتی ہیں، ایک مسئلے کی امام نے 22 شاخیں نکال دی۔ وہ تو بالکل پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں اور کیا بولیں اور کیا کہیں۔ 22 صورتیں امام نے، ایک سوال کی 22 صورتیں، 22 شاخیں نکالی، ایک ایک میں 2 صورتیں ہیں، آپ غور فرمائیں۔ نمبر 1، شکار ہل میں تھا یا حدود حرم سے باہر یعنی حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے باخبر تھا یا جاہل، دیکھیے ایک ایک مسئلے میں 2 باتیں ہیں، باخبر تھا یا جاہل۔ نمبر 3، عمدن شکار کیا یا دھوکے سے شکار ہو گیا۔ نمبر 4، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام۔ نمبر 5، بالغ تھا یا نابالغ۔ نمبر 6، پہلی بار شکار کیا تھا یا بار بار شکار کر چکا تھا۔ نمبر 7، شکار پرندے کا تھا یا کسی اور جانور کا۔ نمبر 8، چھوٹا تھا یا بڑا۔ نمبر 9، شکاری اپنے عمل پر نادم تھا یا مصر۔ نمبر 10، شکار رات کے وقت کیا گیا یا دن میں۔ نمبر 11، احرام حج کا تھا یا عمرے کا۔
تو یہ 11 دونی 22 صورتیں ہو گئیں جو امام نے ایک مسئلے میں نکالی اور وہ بالکل مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ آپ نے ان میں سے کسی صورت کے بارے میں آپ نے یہ جو 22 صورتیں نکلتی ہیں، ان 22 صورتوں میں سے آپ نے کس صورت کے متعلق سوال کیا ہے؟ یحییٰ تو بالکل مبہوت ہو کے رہ گیا اور مامون نے حضرت سے خطبہ عقد پڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور ام الفضل کا آپ سے عقد ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے تمام حاضرین کو انعامات تقسیم کیے گئے اور جلسہ تقریباً برخاست ہو گیا کہ ایک مرتبہ مامون نے کہا، فرزند رسول، اب آپ مہربانی کر کے ان سوالات کے جواب بھی عنایت فرما دیں تاکہ افراد مستفید ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، اگر حالت احرام میں حدود حرم سے باہر شکار کیا ہے اور شکار پرندہ ہے اور بڑا بھی ہے تو کفارہ ایک بکری ہے۔ اگر یہی شکار حدود حرم کے اندر ہوا ہے تو 2 بکریاں کفارے میں دی جائیں گی۔ اگر پرندہ چھوٹا تھا تو دمبے کا بچہ جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔ اگر یہ شکار حرم میں ہوا ہے تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا۔ اگر شکار چوپایا ہے تو اگر وحشی گدھا ہے تو کفارہ ایک گائے، اور شتر مرغ ہے تو کفارہ ایک اونٹ، اور ہرن ہے تو ایک بکری۔ اور یہی شکار حدود حرم میں ہوا ہے تو کفارہ 2 گنا ہوگا۔ احرام عمرے کا ہے تو کفارے کو خانہ کعبہ تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکے میں ہوگی، اور اگر احرام حج کا ہے تو قربانی منی میں ہوگی۔ کفارے کے بارے میں واقف اور ناواقف ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عالم مسئلہ تھا یا جاہل مسئلہ تھا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شکار ہوا ہے تو یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، سب کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قصداً شکار کرنے میں کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہوگا، دھوکے کے شکار میں گناہ نہیں ہے۔ آزاد کا کفارہ خود اس کے ذمہ ہوگا اور غلام کا کفارہ مالک کو ادا کرنا ہوگا، کہ غلام خود بھی مالک کی ایک ملکیت ہی شمار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ بالغ پر کفارہ واجب ہے، نابالغ پر کسی طرح کا کفارہ واجب نہیں ہے۔ پشیمان انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، یعنی اگر شکار کرنے پر شرمندہ ہے تو شرمندہ انسان، پشیمان انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اصرار کرنے والے کو اس عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مامون نے یحییٰ سے کہا، آپ کے سوالات کے جوابات تو ہو گئے، اب ابو جعفر آپ سے سوال کریں گے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اب آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یحییٰ جو اپنے ہی سوال کی تفصیل سے عاجز تھا، وہ امام کے سوال کا جواب کیا دے گا، لیکن حکم حاکم مرگ مفاجات کے طور پر تیار ہو گیا اور حضرت سے کہا کہ پوچھئے آپ کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں، اگر میرے امکان میں ہوگا تو میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ مگر اب یحییٰ ابن اقسم جب آیا تھا تو اکڑا ہوا تھا، سینہ تنا ہوا تھا، سر غرور سے اٹھا ہوا تھا، اب سر جھکا ہے اور شرمندہ امام سے باتیں کر رہا ہے۔ امام نے سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کے بعد پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ یحییٰ اس سوال کو سن کر بدحواس ہو گیا اور اپنی عاجزی کے اقرار پر مجبور ہو گیا۔ آخر کار حضرت ہی سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے سوال کا بھی جواب دیجیے۔ آپ نے ہمارے سوال کا جواب تو دیا ہی ہے، اس پہ 22 شاخیں بھی نکالی اور ہر شاخ کا مکمل اور مدلل جواب دیا۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب بھی مجھ سے ممکن نہیں، براہ کرم آپ اب اپنے سوال کا بھی اطمینان بخش جواب دیجیے تاکہ حاضرین کو جواب کی اطلاع ہو سکے۔ آپ نے فرمایا یہ کسی شخص کی کنیز تھی جو غیر مالک کے لیے حرام تھی، پھر اس نے خرید لیا تو حلال ہو گئی، پھر آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی، پھر عقد کر لیا تو دوبارہ حلال ہو گئی، پھر صیغہ زہار پڑھ کر یعنی ماں جیسا کہہ دیا تو پھر حرام ہو گئی،
پھر کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد طلاق دے دی پھر حرام ہو گئی، پھر رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی۔ اس طرح ایک ہی عورت ایک ہی مرد کے لیے 4 مرتبہ حلال ہوئی اور 4 مرتبہ حرام ہوئی۔ یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ شریعت اسلام کا کھلا ہوا مسئلہ ہے جس کے ادراک کے لیے شریعت پر مکمل عبور درکار ہے، جو شرف رب العالمین نے صرف خانوادہ رسالت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ صواعق محرقہ میں ہے، نور الابصار میں ہے، شرح ارشاد وغیرہ میں تحریر ہے، اور نقوش عصمت میں تفصیل سے تحریر فرمایا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے۔ عقد کے بعد حکومت کی طرف سے حاضرین کی حلوہ اور خوشبو وغیرہ سے تواضع کی گئی اور محفل عقد برخاست ہو گئی۔ مامون کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا اور عباسیوں کو ذلت آمیز شکست نصیب ہوئی کہ آل محمد کسی تعلیم اور تربیت کے محتاج نہیں ہیں، یہ اپنے علوم و کمالات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے۔ ہم نے جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا کہ مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علمی مرتبے کو بنیاد بنا کر اور بہت سی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بے حد سادہ زندگی بسر کی۔ شاہی داماد ہونے کے باوجود آپ نے محل میں رہنا پسند نہیں کیا۔ اصل میں مامون رشید یہ چاہتا تھا کہ ایک تو اپنی نگرانی میں رکھیں گے، دوسرے شاہی داماد بنا لیں گے، محل میں رکھیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے مزاج میں یہ ڈھل جائیں گے، اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی طرف سے جو الہی نمائندے آتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے مزاج میں ڈھالنے کے لیے آتے ہیں، دوسروں کے مزاج میں ڈھلنے کے لیے نہیں آتے۔ تو بڑی کوشش کی مامون رشید نے کہ امام محل میں رہنے پر آمادہ ہو جائیں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائیں، مگر امام کسی صورت سے شاہی محل میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ نے الگ ایک مکان لے کر کے بڑی سادہ زندگی بسر کی۔ ایک سادہ مکان حاصل کیا اور قیام کیا۔ مامون نے طرح طرح سے آپ کو دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس طرح کے شر سے کسی معصوم کا متاثر ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سے شاہوں اور بادشاہوں نے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ پیشکش ہوئی تھی کہ اگر دولت چاہیے تو آپ دولت لے لیں، اور حکومت چاہیے تو حکومت لے لیں، اگر آپ کہیں تو کسی عورت سے آپ کی شادی کر دی جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال اسی طریقے سے اور اماموں کی بارگاہ میں بھی الگ الگ طریقے سے گویا پیشکش ہوئی، لیکن کسی بھی امام نے سمجھوتا ظلم سے کسی بھی حال میں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی علیہ السلام نے شاہی محل میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ امام کی کمسنی کے سبب مامون نے سمجھا تھا کہ بیٹی کی شادی اور شاہی اعزاز سے ہم امام کو ان کی خاندانی روحانی عظمتوں کو مجروح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کی خاندانی اور روحانی عظمتوں کو مجروح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ دنیا دار بادشاہ کیا جانتا تھا کہ امام ہر حال میں امام ہوتا ہے۔ شاہی گھرانے میں پلی ہوئی مامون کی بیٹی ام الفضل امام محمد تقی کی دینی اور مذہبی زندگی سے کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ اس نے اپنے باپ سے امام کی جھوٹی شکایتیں شروع کر دی، مگر مامون امام کے اخلاق، کردار اور اوصاف سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے بیٹی کی شکایتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ مسلسل بیجا شکایتوں سے تنگ آ کر مامون نے بیٹی کو امام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ پہنچ کر بھی ام الفضل اپنے باپ کو شکایتی خطوط بھیجتی رہی، مگر مامون نے کوئی توجہ نہیں دی۔ مامون کے بعد معتصم تخت خلافت پر بیٹھا، ام الفضل نے اسے بھی شکایتی خطوط بھیجے۔ معتصم نے امام کو بغداد طلب کیا اور کچھ دنوں کے بعد ام الفضل کے ذریعے امام کو زہر دلوا دیا۔ زہر کے جسم میں پہنچتے ہی امام کی حالت غیر ہو گئی اور 29 ذی القعدہ 220 ہجری کو صرف 25 سال کی عمر میں آپ نے
जाम शहादत नोश फरमाया, यानी जिस वक्त आपकी शहादत हुई आपकी पूरी ज़ाहरी उम्र 25 बरस थी। अइम्मा मासूमीन की फहरिस्त में सबसे कम ज़ाहरी उम्र आप ही की है। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद को गुस्ल कफ़न दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन किया। आपका रोज़े मुबारक काज़िमैन में है, जहां आप अपने दादा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन है। परवरदिगार आलम हम सबको इमामों के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में बरक़रार रखे और आखिरत में इनके चाहने वालों में हमारा शुमार हो, इनकी सीरत पर अमल करने की हम सबको तौफ़ीक़ हो। एक बार फिर आप सब लोगों की खिदमत में इमाम मोहम्मद तक़ी इस्लाम की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।